أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. The dars that I'm going to present today will be in two languages. First, I'll present in Urdu, and then I will present the same dars in English. It is also going to be recorded and it will be uploaded on Masjid Mahmood YouTube channel afterwards. آج سے خاکسار ایک نئی سیریز شروع کر رہا ہے جس کا نام ہوگا قرآن سمرائزڈ، یعنی قرآن پاک کا خلاصہ. میں اس رمضان میں انشاءاللہ تعالی پہلے 15 سپاروں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور انشاءاللہ اگلے سال رمضان اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو بقیہ 15 سپاروں کا خلاصہ پھر اگلے رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ خاکسار آپ کی خدمت میں پیش کرے گا. اب پہلے سپارے کے خلاصے سے آج کا درس پیش کیا جاتا ہے. حقائق. پہلے سپارے میں 2 صورتیں آئی ہیں. ایک تو ہے سورہ فاتحہ اور دوسری ہے سورہ البقرہ کا کچھ حصہ. اس پارے میں سورہ فاتحہ کی 7 آیات اور سورہ بقرہ کی 142 آیات آئی ہیں، اور اسی طرح سورہ فاتحہ کا 1 رکوع اور سورہ بقرہ کے 16 رکوع آئے ہیں. قرآن پاک کی رکوعوں میں تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد کی ہے، یعنی اسلام کے شروع کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں یہ رکوع نہیں بنائے گئے، بلکہ یہ رکوع کے لحاظ سے تقسیم قرآن کی بات کی ہے. رکوع کا لفظ رکعت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک رکوع میں یا ایک رکعت میں کتنا حصہ قرآن کا بآسانی تلاوت کیا جا سکتا ہے. آیات کے مضمون کو مد نظر رکھ کر یہ تقسیم کی گئی تھی، لیکن بعض جگہ اس بات کی واضح طور پر مثالیں ملتی ہیں جہاں بعض آیات پچھلے رکوع کا حصہ ہونے کی بجائے اگلے رکوع کا حصہ بن گئیں. قرآن پاک کی ترتیب جب وہ نازل ہو رہا تھا بالکل مختلف تھی اس ترتیب سے جو قرآن پاک کی اب ہے، یعنی بعد نزول ترتیب اس کی مختلف ہے. البتہ دونوں ترتیبیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں اور گہری حکمت پر مبنی ہیں. سورتوں کے نام بھی الہامی طور پر رکھے گئے ہیں. سورہ فاتحہ. یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے علاوہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے. اس سورہ کے کئی نام مستند روایات میں آئے ہیں، جن میں سے ایک ہے فاتحہ. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنے والی. اس سورت کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ قرآن پاک کے مضامین کو کھولتی ہے. یہ وہ واحد سورہ ہے جس کی تفسیر بغرض تفسیر حضرت اقدس بانی جماعت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و امام مہدی علیہ السلام نے فرمائی، اور آپ نے یہ تفسیر تحریر بھی عربی زبان میں کی اور بطور چیلنج یہ بات پیش کی کہ کوئی بھی عربی دان عالم جو آپ علیہ السلام کے مخالفین میں سے ہے اس تفسیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آسمان سے خدا تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا ہے، لہٰذا وہ چاہ کے بھی سورہ فاتحہ کی اس جیسی تفسیر نہیں لکھ سکیں گے، اور یہ چیلنج بدستور آج تک قائم ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی 4 اصولی صفات پیش کی گئی ہیں جو تمام باقی صفات کے لیے بطور ماں کے ہیں. اس سورہ میں بہترین دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں اور امم سابقہ کے حالات سے پردہ اٹھا کر مومنوں کے لیے اس میں کئی اسباق بھی بیان ہوئے ہیں. گویا کہ مختصر سی 7 آیات میں تمام قرآن کا خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے. صحابہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کی دعا نماز میں دہراتے تھے تا نماز میں لذت آئے، خدا کا قرب حاصل ہو اور مشکلات دور ہو جائیں. یہ آج کے لیے اس پارے سے منتخب کردہ دعا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا اور بار بار پڑھنا چاہیے. پھر سورہ فاتحہ کی 7 آیات سے
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کی عمر 7,000 سال بتائی ہے، یعنی یہ کہ دنیا میں 7,000 سال کے دور گزرتے ہیں، جس کے اختتام پر انسانیت کی اکثریت مٹ جاتی ہے اور گنتی کے جو چند لوگ باقی رہ جاتے ہیں ان سے پھر نسل انسانی اور تمدن کا اگلا 7,000 سال کا دور شروع کیا جاتا ہے۔ اس وقت آخری 1,000 سال ہمارے دور کا چل رہا ہے، جس میں سے تقریباً 8 صدیاں ابھی باقی ہیں۔ سورہ البقرہ، یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی اور ایک لمبے عرصے تک نازل ہوتی رہی۔ بقرہ کا مطلب ہے گائے کا بچہ، یعنی اس سورت میں ایسا اہم واقعہ بیان ہوا ہے جس کا تعلق گائے کے بچھڑے سے ہونے کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی اس پر رکھ دیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا الف لام میم کے الفاظ سے ہوئی ہے۔ انہیں مقطعات کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا مخفف۔ یہ در حقیقت صفات باری تعالیٰ کے مخفف ہیں، لہٰذا یہاں الف لام میم سے مراد انا اللہ اعلم، یعنی میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے علم کے پیش نظر مضامین بیان ہونے والے ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل اور صحیح ہے لہٰذا اس میں غلطی یا شک کا شائبہ تک نہیں۔ پھر اس صورت کے شروع میں متقی کی بعض صفات بیان ہوئی ہیں کہ متقی کون ہے، جن میں ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور ایمان بالوحی شامل ہیں۔ ایمان بالوحی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وحی پر بھی ایمان شامل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی آنے والے مسیح پر وحی کا نزول ہونا ثابت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، یعنی مومنین جو یہ متقی لوگ ہوں گے، پھر کفار کا ذکر کیا اور ان کے بعد منافقین کا، اور پھر ان ہر 2 گروہوں کی صفات و خصلات پر سے پردہ اٹھایا۔ یہ مضمون پہلی 17 آیات میں بیان ہوا ہے، اور اسی وجہ سے جماعت احمدیہ مسلمہ کے تیسرے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمۃ اللہ علیہ نے احمدی بچوں کو یہ پہلی 17 آیات سورہ البقرہ کی حفظ کرنے کی تحریک فرمائی تھی، تا وہ مومنانہ باتیں اپنائیں اور کفر اور منافقت کی باتوں سے ہمیشہ دور رہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کا سب سے پہلا حکم آیت نمبر 22 میں بیان ہوا، اور وہ عبادت الہی ہے۔ حضرت مسیح موعود و امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن میں 700 احکام خداوندی موجود ہیں۔ جو شخص قرآن کے ایک حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر نجات کا دروازہ بند کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج پیش کیا کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں، تو وہ بھی اس صورت جیسی ایک جامع صورت بنا لائیں جس میں اس جیسی تاثیر ہو، جو لوگوں کو پاک کرے، جس میں شریعت کے احکام ہوں، جس میں پیشن گوئیاں ہوں، ماضی کے رازوں پر سے پردہ ہٹایا گیا ہو، وغیرہ ذالک۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو سورہ بقرہ میں آئی ہیں، اور یہی چیلنج پیش کیا گیا ہے کہ اس جیسی پھر ایک صورت بنا کے لے آؤ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا کلام اور خدا کا نہیں۔ اس کے بعد متقیوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اسی دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں بلکہ اس سے ملتی جلتی ہوں گی۔ پھر تخلیق آدم کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کو جو اسماء سکھائے گئے وہ در حقیقت اسماء باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات تھیں، اور اسی طرح عربی زبان کا علم تھا۔ یہاں آدم سے مراد ہمارے 7,000 سال والے آدم نبی اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان نہیں تھے جو پیدا کیے گئے، آپ سے پہلے بھی کئی لوگ تھے جن میں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بطور اپنا خلیفہ چن لیا۔ آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا پھر حکم ہے، جس کا مطلب تھا کہ اللہ کو شکر کا سجدہ کرو کہ اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یہ بھی مطلب تھا کہ اب آدم علیہ السلام کو جن کو خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے اب ان کی اطاعت پر لگ جاؤ۔ حکم ملائکہ یعنی فرشتوں کو اور ان کے ماتحت سب تخلیق کائنات کو تھا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ فرشتوں کے ماتحت ایک وجود تھا جس کو جنوں میں سے ایک وجود کہا گیا ہے۔
حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت انبیاء کے دوسرے خلیفہ بیان کرتے ہیں کہ ابلیس بھی در حقیقت نسل انسانی ہی میں سے تھا۔ آدم علیہ السلام کے وقت میں لوگ غاروں میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آدم علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو حکم دیا کہ غاروں سے باہر آ کر رہو۔ جو باہر آ کر رہنے لگے ان کا نام آدمی پڑ گیا، یعنی آدم والے۔ آدم کا مطلب ہے گندمی رنگ کا مالک، کیونکہ جب غار سے نکل کر باہر رہے تو سورج کی شعاؤں سے رنگت گندمی ہو گئی۔ جنہوں نے غاروں سے نکلنے سے انکار کر دیا وہ لوگ جن کہلائے، جن کا مطلب ہوتا ہے چھپ کر رہنے والے۔ اس کے بعد اس جنت کا ذکر آتا ہے جو آدم علیہ السلام کے لیے اور آپ کے ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی تھی، اور وہ اسی زمین پر ایک جگہ کا نام تھا جو عراق کے علاقے میں تھی۔ خوبصورتی، سبزہ اور امن کی وجہ سے جنت اس کو نام دیا گیا۔ لیکن جب شیطان نے آپ علیہ السلام کو ایک شجر کے ذریعے سے، جس سے مراد ایک خاندان تھا، اس نے دھوکہ دیا اور جنت کا امن اس طرح پر تباہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی بیگم اور جماعت مومنین کو وہاں سے ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ہجرت ملک ہند کی طرف تھی، کیونکہ آخری زمانے کے آدم یعنی مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی خطۂ ارض میں آنا تھا، تا ہمارے سلسلے کے پہلے اور آخری آدم میں مماثلت قائم ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بلکہ غلطی سے دھوکہ کھا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا سکھلائی اور پھر اس دعا کو خود قبول بھی فرما لیا۔ اس کے بعد سورہ البقرہ میں بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس کا مطلب ہے خدا تعالیٰ کا پہلوان۔ بنی اسرائیل سے مراد آپ کے 12 بیٹوں کی نسل سے آگے نکلنے والے 12 قبیلے ہیں۔ ان تمام قبیلوں کو مجموعی طور پر بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کے کئی انبیاء آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے پارے میں ذکر فرمایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون مصر کے عذاب سے نجات دلائی، جو بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ہلاک کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ فرعون رامسیس دوم تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ فرعون اپنے تمام لاؤ لشکر سمیت بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی میں غرق ہوا، لیکن اسی سمندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت بخیر و عافیت صحیح سلامت پار نکل آئے۔ سمندر والے واقعے کے بعد قوم بنی اسرائیل، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے متعدد نشانے باری دیکھے تھے، پھر سے شرک میں مبتلا ہو گئی اور سونے کا ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے توجہ دلانے پر انہوں نے اپنے نفسوں کو مارا، یعنی اپنے نفس کو کچلا، توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس پارے کی آیت نمبر 68 سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت کے ذریعے سے شرک میں دوبارہ مبتلا ہو گئی تھی، اور یہ کہ یہ قوم اللہ کے انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو تمام اقوام عالم پر فضیلت دی تھی۔ اس سے مراد ان کے اپنے زمانے کی موجودہ اقوام عالم مراد تھیں اور کچھ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے علماء نے اپنی الہامی کتابوں میں تحریفیں کر دی ہیں جن کے باعث وہ اب قابل تکلیف نہیں رہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اب قرآن کی شکل میں دائمی شریعت نازل فرمائی ہے۔ اس پارے میں بنی اسرائیل کے ساتھ کیے گئے ان عہد و پیمان کا ذکر بھی ہے جو اللہ نے ان کے ساتھ باندھا، جن میں سے بعض کوہ طور کے دامن میں کیے گئے، جن کی وہ لوگ خلاف ورزی کرتے رہے۔ پھر بنی اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والی 3 سازشوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں ان کے خلاف بذریعہ فری میسن کی گئی تھی، ایک ہاروت و ماروت انبیاء علیہ السلام کے وقت میں بابل کی جابر حکومت کے خلاف کی گئی، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف کی گئی۔ پہلی اور تیسری سازش انبیاء کے خلاف ہونے کی وجہ سے بری اور بد نتائج پر مبنی قرار دی گئی ہے، جبکہ ہاروت و ماروت انبیاء کے ماتحت اس خفیہ سازش کو الہی قرار دیا گیا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वाले यहूद ये कहते थे कि हम तो हारूत मारूत की तरह, जिस तरह उन्होंने अपने वक्त के बादशाह के खिलाफ साजिश की, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मुखालफत इल्हाम इलाही पर मबनी नहीं है, जैसा कि हारूत मारूत के वक्त में इल्हाम इलाही पर वो मुखालफत मबनी थी। फिर आयत 115 में ऐसे लोगों का जिक्र किया है जो मसाजिद से लोगों को रोकते हैं और मसाजिद को ख़राब और वीरान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ने जालिम करार दिया है। जहाँ जहाँ अहमदियों की मसाजिद के साथ ये सलूक किया जाता है, उन लोगों को इस आयत से सबक हासिल करना चाहिए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िमन में बैतुल्लाह यानी खाना काबा की तामीर नौ का जिक्र फरमाया और उस अजीम शान दुआ का जिक्र फरमाया जो आयत नंबर 130 में आई है, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का की बस्ती में, जिसे आप अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे और अहलिया यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने आबाद किया था, एक नबी यहाँ मबूस फरमा जो इन पर तेरी आयात की तलावत करे, इन्हें तेरी किताब का इल्म सिखाए और हिकमत भी, और ये कि वो उनको पाक भी करे। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जमात अंबिया के दूसरे खलीफा बयान करते हैं कि ये मरकज़ी आयत है इस सूरत की, और सूरह बकरा के तमाम मज़ामीन इस आयत के मुताबिक एक ख़ास तरतीब में बयान किए गए हैं। यही वो दुआ है जिसकी कबूलियत के निशान के तौर पर हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत अमल में आई। Now I will present the English version of this dars. Facts. In this part there are two surahs. One is Surah Fatiha and the other is part of Surah Al-Baqarah. In this part there are 7 verses of Surah Fatiha and 142 verses of Surah Al-Baqarah. Similarly, there is 1 ruku of Fatiha and 16 rukus of Al-Baqarah that are mentioned in the first part of the Holy Quran. The division of the Holy Quran in rukus did not originate at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam or that of the Khulafa ar-Rashidun. The word ruku stems from the root word raka'a, which means to bow down. It also means how much portion of the Quran can easily be recited in a single rak'ah. This division into rukus has been made keeping the subject matter of the verses in mind, but despite that, there are places where certain verses that belonged in the previous ruku, solely based on their subject, actually ended up being part of the next ruku. Remember that this division of the Quran according to rukus is not based on divine instruction from Allah Almighty. The order of the Holy Quran in which it was revealed is different than the order in which it was arranged later on. Both orders are revealed by Allah Almighty and are full of wisdom. The names of the surahs were also revealed from Allah the Almighty. Surah Al-Fatiha. This surah was revealed on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in Makkah as well as in Medina. Many authentic narrations record various names for this surah, one of which is Al-Fatiha. It means the one that opens something up. This surah is called Fatiha because it opens up the subject matter of the Holy Quran. This is the only surah whose commentary for the sake of writing commentary was rendered by the promised Messiah alayhi salatu wasalam. He wrote this commentary in Arabic language and then put forth his challenge that none of the Arab or Arabic speaking scholars who are against the promised Messiah alayhi salam can ever compose such a profound commentary of Surah Al-Fatiha. He stated, this is so because Allah has stopped the people from the heavens to compose such a commentary. Even if the opponents of Ahmadiyyat wanted to, they would not be able to compose such a commentary. This challenge still stands to this day. In this surah, 4 principal attributes of Allah Almighty are mentioned, which serve as the mother for all the other attributes of Allah Almighty. Excellent prayers are also taught in this short surah.
Also, the events from the nations of the past have been summarized here that serve as a reminder for the believers. It is as if in these short verses, the entire Quran has been summarized beautifully and succinctly. The companions of the promised Messiah and Imam Mahdi alayhi salam used to repeat the following prayer in Salat in order to develop focus so that they get closer to Allah Almighty and that their difficulties be removed. That prayer is Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim. You alone do we worship and you alone do we implore for help. Guide us on the right or straight path. This is the prayer from this part, the first part of the Holy Quran for today, that we all should recite a lot and ponder over it as well. Promised Messiah alayhi salatu wasalam has proved through the 7 verses of Surah Al-Fatiha that our world runs through 7,000 year cycle. And at the end of each cycle, a major catastrophe hits, causing the majority of human population to be wiped out. The next 7,000 year cycle starts off with the remaining few people from the previous cycle. At the moment, we are passing through the last 1,000 years of our 7,000 year cycle, out of which about 8 centuries still remain. Surah Al-Baqarah. This surah was revealed in Medina and kept being revealed for a very long period of time. The name Baqarah means a calf. It means that in this surah an event of great significance is narrated, which is directly related to the calf. Hence the surah is named after it. The surah begins with the letters Alif, Lam, Mim. These are known as disconnected letters or huruf-e-muqatta'at, meaning they are abbreviations. They actually represent attributes of Allah the Almighty. So Alif Lam Mim refers here as Anallahu A'lamu, meaning I am Allah who knows the most. It signifies that in this surah, topics are discussed according to the knowledge of Allah Almighty. And since Allah's knowledge is complete and accurate, there is no room for error or doubt. Then at the beginning of this surah, some attributes of the righteous people are mentioned, including belief in the unseen, establishing prayer, spending in the way of Allah, and believing in revelation. Belief in revelation also includes believing in the revelation of the promised Messiah alayhi salam. The descent of revelation upon the promised Messiah alayhi salam is something which is also proven through the sayings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, such as the ahadith recorded in Sahih al-Muslim. Afterwards, Allah mentions 3 groups: the believers who are the righteous, then the mention of the disbelievers is made, and then the hypocrites are mentioned. And then the qualities and characteristics of these 2 last groups are highlighted. This content is expressed in the first 17 verses. And that is the reason why the 3rd Khalifa of our Jamaat, Hazrat Khalifatul Masih Salas Rahmatullah Alayhi, initiated a campaign for Ahmadi children to memorize these first 17 verses of Surah Al-Baqarah so that they could adopt the righteous teachings and stay away from disbelief and hypocrisy. After this, the first command of the Holy Quran is mentioned in verse 22, which is about divine worship. Hazrat Masih Maud, the promised Messiah alayhi salam, stated that there are 700 commandments of Allah in the Holy Quran, and whoever rejects even one command closes the door of salvation for themselves with their own hands. Then Allah presents a challenge that those who believe that the Quran is not from Allah should bring a surah like it, comprehensive and effective in purifying people, containing the laws of Sharia, prophecies, unveiling of secrets from the past, so on and so forth. Then the blessings of paradise are mentioned for the righteous, indicating that these blessings will resemble the blessings of this world, but in reality are beyond anyone's imagination. Then the mention of the creation of Adam is made. The names taught to
Adam alayhi salam were actually the names of the attributes of Allah. And similarly, it was also knowledge of Arabic language. Here, by Adam, the mention is made of our Prophet Adam, who lived 6,000 years ago. Adam alayhi salam was not the first human created. Before him, there were many others, among whom Allah chose him as his vicegerent. For Adam alayhi salam, the command of prostration was given, which meant that one should prostrate in gratitude to Allah for creating Adam alayhi salam. And it also meant obedience to Adam and aiding him. This command was given to the angels and all the creatures serving under them. But Iblis refused. Iblis was not an angel, but was a creature under the angels, referred to as jinn. Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu, the second Khalifa of our Jamaat, states that Iblis was indeed from the human race. At the time of Adam alayhi salam, people used to dwell in caves, but through revelation, Allah commanded Adam alayhi salam and his followers to dwell outside the caves. Those who started dwelling outside were called Adami, meaning dwellers outside or people of Adam. Adam means the possessor of wheat-like color, because when they emerged from the caves, their complexion turned wheat-like due to the rays of the sun. Those who refused to come out of the caves were called jinn, which means those who stay hidden. Afterward, the mention of paradise is made, which was prepared for Adam alayhi salam and his followers. It was a place on this earth located in the region of Iraq. It was called paradise due to its beauty, greenery, and peace. However, when Satan deceived Adam alayhi salam through a tree, which symbolized the family, the peace of this paradise was destroyed. Then Allah commanded Adam alayhi salam, his wife, and the believers to migrate from there. Hazrat Masih Maud wa Imam Mahdi alayhi salam, the promised Messiah alayhi salam, says that this migration was towards the land of India, because the final era's Adam, which is promised Messiah alayhi salam himself, was also supposed to come to this part of the world, and in this way the similarity could be established between the first Adam and the last Adam of our lineage. Hazrat Adam alayhi salam did not knowingly commit any sin, rather he was deceived. Allah Almighty taught him a specific prayer, which was then accepted. After that, the mention of the nation of Israel begins. Israel was the title of Hazrat Yaqub alayhi salam, Prophet Jacob, meaning God's champion. The children of Israel therefore refer to the 12 tribes descended from the 12 sons of Yaqub alayhi salam. They are collectively referred to as the children of Israel. Many prophets of Allah the Almighty came among the children of Israel. In the first part of the Holy Quran, it is mentioned how Allah saved the children of Israel from the torment of Pharaoh of Egypt, who used to kill the sons of Israelites but would let the daughters live. This Pharaoh was called Ramesses II. He is the one who opposed Moses alayhi salam. Pharaoh, along with his army, including his chariots, drowned in the Red Sea, but Hazrat Musa alayhi salam and his people safely crossed it. After the incident of the sea, the children of Israel, who had witnessed many miraculous signs through Moses, peace be upon him, once again fell into idolatry and made a calf of gold for worship. Then upon the insistence of Musa alayhi salam, they repented, and their repentance was accepted. It is, however, evident from verse 68 of the surah that the children of Israel fell into idolatry once again through the worship of another calf. Moreover, they attempted to kill Allah's prophets. Allah stated that He had bestowed His favors upon the children of Israel above all nations of their time, meaning their contemporaries. Then Allah mentions that the scholars of the children of Israel altered their inspired books, making them no longer reliable. For this reason, Allah has now sent down the Quran as a permanent law. In this surah, the mention is also made of the covenant made with the children of Israel, some of whom repeatedly transgressed against it. Then the mention is made of 3 conspiracies carried out by the children of Israel.
One during the time of Hazrat Sulaiman alayhi salam by the Freemasons. Freemasons were the Jews at that time. One during the time of the prophets Harut and Marut against the Babylonian government, and one during the time of Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, against him and his companions. The first and third conspiracies were condemned due to the evil and harmful consequences they had, while the second conspiracy during the time of prophets Harut and Marut was called divine because it was carried out under the instruction of Allah. Those Jews who opposed the Prophet ﷺ claimed that they were opposing him just like Harut and Marut had opposed the king of their time. However, Allah stated that this was not the case because their opposition, referring to the Jews of the time of Rasulullah ﷺ, was not based on any divine inspiration. Verse 115 mentions those who prevent people from entering mosques and strive to ruin them. Such people are declared unjust and cruel by Allah. Wherever such treatment is meted out to the mosques of the Ahmadi Muslims, people should take a lesson from this verse. Then in the context of Hazrat Ibrahim alayhi salam, the mention of the reconstruction of the house of Allah, that is the Holy Kaaba, is made. And the great supplication made by him is mentioned, which is found in verse 130. In this supplication, Hazrat Ibrahim alayhi salam prayed for a prophet to be raised among them, the dwellers of Makkah, who would recite Allah's signs unto them, teach them the knowledge of Allah's book, impart wisdom to them, and purify them. Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu, the second Khalifa of our Jamaat, has stated that this is the central verse of this surah, and all the contents of Surah Al-Baqarah are narrated in a particular order according to this verse. This is the same prayer whose acceptance was manifested in the mission of our master and guide Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.